الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 18 ہے۔ اس سورت کی یہ آخری آیت ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کے غیبوں کو، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرنے والے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے لے کر معاشرے کی بہت ساری برائیوں کو، اخلاقیات کو ذکر کرتے ہوئے آخر میں جو ہے اللہ رب العالمین نے علم غیب کا تذکرہ فرمایا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین زمین اور آسمانوں کے غیب کو جانتے ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ غیب کی خبریں جو ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر پہنچتی ہے، جتنی اللہ رب العالمین اپنی غیب سے خبر عطا فرماتے ہیں، اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر غیب کی خبریں آتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب کی خبر موجود ہوتی، آپ غیب کا علم رکھنے والے ہوتے، تو جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید نہ ہوتے۔ جنگ احد میں خود نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی نہ ہوتے، آپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید نہ ہوتے، طائف میں آپ کو پتھر نہ لگتے۔ اگر آپ کو علم ہوتا تو منافقین کا مدینے میں پتہ چل جاتا، اگر آپ کو علم ہوتا تو دیگر بہت سارے معاملات تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور نقصان پہنچا تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا، اپنے اصحاب کا، دین اسلام کا نقصان نہ کرتے۔ ایک معروف واقعہ ہے، آج بھی یہ عمل جو دنیا میں چلتا ہے، کھجوروں کی جو جب وہ پھل پر آتی ہیں کہ ایک دوسرے کا بور جو ہے اس کا اوپر جو پھول نکلتے ہیں ایک دوسرے درختوں پر ڈالا جاتا ہے کاٹ کے تاکہ اس پر پھل زیادہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منع کر دیا، اس سال پھل کم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملات میں میری اطاعت کرنا تم پر واجب ہے، جبکہ دنیاوی معاملات میں تم خود دیکھ لو۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی ایسا معاملہ نہ ہوتا، نہ آپ صحابہ کرام سے یہ بات کہتے۔ تو باقی جو غیب کی علم کی بات ہے وہ 5 چیزیں خاص ہیں جن کے متعلق اللہ نے علم صرف اپنے پاس رکھا ہے، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر قیامت آنے میں کتنا وقت ہے؟ آپ نے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنا یہ سورج غروب ہونے میں وقت ہے، یعنی 1400 سال پہلے جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا دن جو ہے وہ تقریباً سارا گزر چکا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا، کوئی پتہ نہیں کس وقت قیامت آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب جنت اور آسمان کی سیر کر کے آئے تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے وہ اپنے منہ میں سور کا آلہ لیے ہوئے ایسے کھڑا ہے کہ ابھی اللہ اسے حکم دیں گے اور وہ سور پھونک دے گا اور قیامت قائم کر دی جائے گی. یعنی فرشتے کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ کب مجھے حکم دیا جائے گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کا علم، بارش کب کتنی مقدار میں برسائی جائے گی، جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ بارش کو برسا دیتے ہیں. کسی کے پاس علم نہیں ہے. البتہ اس دور میں سائنس نے ترقی کر لی ہے، بہت زیادہ جو ہے سائنس ترقی کر چکی ہے. وہ احوال کو دیکھ کر، موسم ہواؤں کا رخ دیکھ کر آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں بارش ہوگی. بعض دفعہ ان کی بات سچ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ان کی بات جو ہے وہ غلط ہوتی ہے. بعض دفعہ کا سچ ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس غیب کا علم آ چکا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہوتا. اگر آپ کی سائنس ترقی کرتی ہے تو وہ پہلے ہفتے میں بتا نہیں سکتی، دوسرے ہفتے میں بتا نہیں سکتی، تیسرے چوتھے، یہاں تک کہ 4 ماہ جب تک اللہ فرشتے کو حکم دے کر واضح فیصلہ نہیں کر دیتے اس وقت، اس سے بعد تک جو ہے وہ آپ کی سائنس نہیں بتا سکتی. آخری وقت میں آپ کو وہ بتا سکتے ہیں لیکن ابتدا میں وہ آپ کو بتا نہیں سکتے. جب ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، جسم کے اعضاء پورے ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اس سے پہلے کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ یہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہاں تک کہ جو فرشتہ آ کے اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ اس بچے کا بچہ لکھوں یا بچی لکھوں، بیٹا یا بیٹی ہوگی، پھر اس کا رزق، اس کی موت، اس کا نیک یا برا ہونا، ساری چیزیں 4 ماہ کے بعد لکھی جاتی ہیں. چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ انسان نے آنے والے کل میں کیا کرنا ہے. آنے والے وقت میں گزشتہ احوال تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اگلا لمحہ جو ہے وہ کیا ہوگا. انسان کی خواہشات، انسان کے ارادے، انسان کی سوچیں بہت بڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چکور مربع بنا کر اس کے درمیان سے ایک خط کھینچا، چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لمبا خط، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی جو لائنیں ہیں، یہ انسان کی خواہشات ہیں. لیکن یہ چکور مربع جو ڈبہ بنایا گیا ہے، یہ انسان کی موت ہے. کسی طرف بھی بھاگے، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی. خواہشات وہاں کی وہاں رہ جائیں گی. ہم مسجد میں آئے ہیں، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. ظاہری بات ہے انسان ہر چیز کو سوچتا ہے کہ میں مسجد سے نکلوں گا، فلاں کام کروں گا، اپنے کاروبار پر جاؤں گا، آرام کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، دیگر معاملات انسان اپنے سوچتا ہے. لیکن کسی کو علم نہیں کہ ہم نے مسجد سے باہر جا سکنا ہے کہ نہیں. اس چیز کا علم بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کسی کو نہیں عطا کیا. پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو علم نہیں دیا گیا، کسی کو یہ خبر نہیں کہ اس نے زمین کے کس حصے پر اس کو موت آنی ہے یا زمین کے کس حصے پر اسے دفن کیا جانا ہے. کسی شخص کو اس بات کا علم نہیں، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی کو بھی. اللہ نے یہ 5 جو علم ہے، اللہ فرماتے ہیں عندہ، یہ میرے پاس ہی ہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس ان چیزوں کے علم نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے زمین اور آسمانوں کے غیب. اب بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں چیز ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے. انسان کا ذہن چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوتی. آپ کو زمین سے یا آسمان سے کسی طریقہ سے اللہ رب العالمین وہ چیز آپ کو عطا کر دیتے ہیں. تو غیب کے علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، جو تم عمل کرنے والے ہو ان کو میں دیکھنے والا ہوں. جیسے پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، بصارت جو ہے انسان کی اور اللہ کی، اس میں فرق ہے. اللہ نے انسان کو اپنے جیسا پیدا کیا، جو صفات اللہ میں ہے وہی انسان میں ہے، لیکن اللہ اور بندے کی صفات میں فرق ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ موجود ہیں، قرآن میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے،
کیونکہ قیامت والے دن جنت میں دیدار کرایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے کیونکہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو سجدہ کیا جائے گا۔ دیگر اللہ کے اعضاء کا اللہ نے خود ذکر فرمایا ہے، لیکن اللہ اور ہمارے اعضاء میں کیا فرق ہے؟ بصارت ہے، ایک آنکھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بصارت دیکھنا اتنا وسیع ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ آسمان، پھر آسمان اور زمین تک کا خلا، پھر زمین کی تہہ سے لے کر زمین کا آخری ذرہ جو ہے اگر وہ حرکت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ ہماری نظر کیا ہے؟ ہمارے سب سے پہلے ہمارے آنکھ ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، پھر اس آنکھ کے پٹھوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی آنکھ ہے، آپ کی آنکھوں کے پٹھے مضبوط ہیں، پھر اس آنکھ کی پتلی کے اندر وہ نور کا پانی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کم ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اگر آپ کی آنکھ کے اوپر یہ ماس کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر آپ اس کو بند کر لیتے ہیں، ہر چیز آپ کی صحیح ہے، آپ کی آنکھ ہے، آنکھ کے پٹھے صحیح ہیں، آنکھ کی پتلی کے اندر پانی ہے، نظر بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ پلک جو ہے آپ بند کر لیتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ پھر اگر آپ ہر چیز موجود ہے، آنکھ کھلی ہے، آپ کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ ایک رکاوٹ سے پہلے۔ اگر میں اپنے آنکھ کے آگے ہاتھ کر لیتا ہوں یقیناً یہ نظر بند ہو جائے گی، یہ دیوار ہے، دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری اور اللہ کی ہر صفت کے اندر فرق ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنا خلیفہ پیدا کیا ہے۔ خلیفہ جانشین وہی ہوتا ہے جس میں ہم اپنے جیسا تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ کسی مزار یا دربار کا گدی نشین یا خلیفہ بنایا جاتا ہے تو وہ جو مسند صاحب مسند جو ہوتا ہے، جو اپنا خلیفہ بناتا ہے، اس میں اپنے جیسی ہی کوالٹی دیکھتا ہے، اپنی جیسی صلاحیت دیکھتا ہے کہ کیا میرے بعد یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے، چلا سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو اپنا خلیفہ انسان پیدا کیا ہے اسے اپنے جیسا ہی پیدا کیا۔ اب دیکھیں کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں، اتنی پیاری پیاری مخلوقات ہیں، لیکن کسی چیز کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کن فیکون، کن کہا اور چیز بن گئی۔ لیکن انسان کی باری آئی، خلق اللہ بیدہ، اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، انسان کی خوبصورتی کی قسمیں کھائی، اس لیے اللہ نے انسان کو اپنے جیسا بنایا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ اور انسان کی صفات میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے جبار ہے، قہار ہے، رحیم ہے۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو ایک دوسرے انسان کو قتل تک کر دیتا ہے، جسم کے اعضاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اتنا غصے میں آتا ہے۔ جس بچے سے باپ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماں جس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، جب یہ غصے میں آتی ہے اسی بچے کو مار دیتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے۔ کتنی مثالیں جو موجود ہیں۔ اور جب رحم پہ آتا ہے تو کسی بیگانے پر، کسی جانور پر بھی رحم کھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ کی نظر میں ہمارا ہر عمل ہے، وہ غیبت ہو، چگلی ہو، ہماری کسی سے لڑائی ہو، ہم کسی سے صلح کر رہے ہیں، ہمارا عمل اچھا ہے یا برا ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ